قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، اللہ کے فضل و احسان سے آج ہم سورہ یوسف کی بالکل آخری آیت پڑھ رہے ہیں۔ ایک دن تھا جب ہم نے سورہ یوسف کا آغاز کیا تھا، اور ایک دن ہے جب ہم سورہ یوسف کا اختتام کر رہے ہیں۔ جس طرح یہ سورت ختم ہوئی ہے، اس طرح ہماری زندگی بھی ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ ہر چیز کا انجام ہوتا ہے، اور عمر کا بھی ایک انجام ہے جس کے ہم دن بدن قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے 111 آیات ہیں تقریباً، ہر آیت کو ہم نے ایک دن پڑھا ہے۔ یوں سمجھیں کہ 111 دنوں میں ہم نے اس سورت کو مکمل کیا ہے۔ اس دوران اس سورت کو بیان کرنے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی لغزش ہوئی ہے، کہ اس پر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور کوئی اچھی بات ہماری زبان سے نکل سکی ہے اور آپ اس کو توجہ سے سن سکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں سورت کے اختتام پر کہ اس کو وہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور اس کا ہمیں بہترین اجر عطا کرے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اختتام کلام پر بات کا بالعموم خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، تو آخری آیت میں اس سورت کا خلاصہ بیان کر دیا گیا، اور خلاصہ یہ ہے کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ۔ یہ قصے جو ہم سناتے ہیں، یہ قصوں کے طور پر تو نہیں سناتے، یہ کہانی کے طور پر تو ہم آپ کو نہیں سناتے۔ قصہ یوسف کا ہو، قصہ موسیٰ کا ہو، قصہ عیسیٰ کا ہو، قصہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے قصے ہم اس لیے آپ کو نہیں سناتے کہ یہ قصے ہیں۔ وقت گزارنے کے لیے، تفریح طبع کے لیے، سماعتوں کا لطف لینے کے لیے یہ قصے نہیں سنائے جاتے، بلکہ یہ قصے اس لیے سنائے جاتے ہیں لعبرۃ، تاکہ تم اس سے سبق حاصل کرو۔ عبرہ کا معنی یہ ہے کہ کسی دوسرے پر جو بیت رہی ہے، اس بیتی ہوئی بات کو، اس بیتی ہوئی حقیقت کو دیکھ کر اپنے لیے تم سبق حاصل کرو۔ یہ قصے ہم اس لیے سناتے ہیں۔ ہر قصے کے اس قصے میں تو عبرتیں ہی عبرتیں ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہمارے ہر بیان کردہ قصے میں بڑی عبرتیں ہیں۔ کوئی سبق حاصل کرنا چاہے تو اس میں بہت ہی سبق ہے، اس لیے فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، لیکن یہ سبق ان لوگوں کے لیے ہیں جو اولی الالباب ہیں، جو عقل والے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں، جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ انہیں بھیڑوں اور بکریوں کی طرح زندگی گزارنی ہے، سوچنا نہیں ہے، سوچے سمجھے بغیر زندگی گزارنی ہے جی۔ اپنے لیے قرآن کی کسی اہم مسئلے سے اپنے لیے پیغام حاصل نہیں کرنا، دوسرے لوگوں یہ صحابہ کرام کے لیے ہیں، یہ منافقین کے لیے ہیں، یہ مشرکین کے لیے ہیں، آپ کے لیے کیا بچتا ہے؟ قرآن کی ہر آیت کو اس طرح سنا جانا چاہیے کہ میرے لیے اس میں کیا پیغام ہے۔ تو کہا گیا کہ اس میں یہ قصے سے ہیں، ان قصوں کے اندر عبرتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں، اس میں سبق ہے کہ بھائیوں کے ساتھ رویے کیسے ہوتے ہیں، سبق ہے کہ جب بندہ مومن پر آزمائش آتی ہے تو بندہ مومن کس طرح استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، سبق ہے کہ جس کو ساری دنیا گرانا چاہتی ہے اور مٹانا چاہتی ہے، میرا اللہ اس کو اٹھانا چاہتا ہے تو کیسے اٹھا دیتا ہے۔ بالکل ناممکن حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز کو ممکن کر کے دکھا دیتا ہے۔ مکہ والوں کے لیے کہ تم اور سبق تھا کہ تم بالکل اسی طرح کر رہے ہو جس طرح یوسف کے بھائیوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا، تم محمد مصطفیٰ کے ساتھ اس طرح کر رہے ہو، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھانا چاہتا ہے تو تمہاری ساری تدبیروں کے باوجود محمد مصطفیٰ اٹھ جائیں گے اور ان کی دعوت اٹھ جائے گی۔ یہ سورہ جو ہے یہ بالکل مکی دور کے اختتام پر نازل ہوئی تھی۔ پتہ اس سے چلتا ہے کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ صحابی ہیں، غالباً ان کا نام ابو رافع ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر ملی کہ مکہ میں ایک آدمی اٹھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اور میرے کزن اور میرے جار بیلی ہم نے مشورہ کیا 2-3 دن تک، اور پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو مکہ میں جا کر ملیں گے ضرور، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے۔ پھر تیاری ہوتی رہی، بالآخر ہم تیار ہو گئے، ہم 6 لوگ تھے، 6 کے 6 ہم نے مدینہ سے سفر کیا اور مکہ تک پہنچے۔ مدینے اور مکے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ یہ ابھی ندیم بھائی عمرے سے ہو کر آئے ہیں، آپ بھی ہو کر آئیں گے، کتنا فاصلہ ہے؟ یہ انہوں نے پیادہ پا کیا یا اونٹ کے اوپر کیا، اور کس شوق اور کس حسرت کے ساتھ یہ سفر ہوگا اور کس تمنا کے ساتھ انہوں نے یہ سفر کیا تھا۔ چنانچہ وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، اور انہوں نے اپنا مقصد بیان کیا کہ ہم تو اس لیے آئے ہیں، آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کے بارے میں بتایا۔ جب انہوں نے دعوت آپ کی سن لی تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ یہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا؟
آپ چپ ہو گئے. آپ نے تھوڑی دیر بعد یہ سوال الٹا کر ان کے سامنے رکھا. چلو میں تو تمہیں بتا دیتا ہوں لیکن تم بتاؤ کہ زمین و آسمان کو تمہارے عقیدے کے مطابق کس نے پیدا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ نے پیدا کیا. پھر آپ نے دوسرا سوال کیا, اچھا اگر زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو وہ بت جن کی اب تک تم پوجا و پرستش کرتے رہے ہو اس کو کس نے بنایا؟ انہوں نے کہا اس کو تو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں. ہاں جی, تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب تم یہ بتاؤ جس کو اللہ نے بنایا ہے اس کی پوجا و پرستش کرنی چاہیے یا ان کی کرنی چاہیے جن کو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ دیکھیے وقت کے اوپر ایک میسج دینا اور مناسبت کے بات کرنا اللہ کے رسول پر ختم. تو انہوں نے کہا بات تو آپ کی بالکل معقول ہے جی, پوجا و پرستش اور عبادت تو اس کی ہونی چاہیے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے. وہ کہتے ہیں بات ہم نے درمیان میں چھوڑ دی, ایمان ہم نہیں لیا. ہم وہاں سے اٹھے, خصوصاً میں وہاں سے اٹھا, میرے دوست بھی میرے ساتھ تھے. ہم خانہ کعبہ میں گئے. خانہ کعبہ میں یہ ساری چیزیں اسی طرح موجود تھی جس کو آپ دیکھ کر آئے ہیں, لیکن کچھ اس میں اضافے بھی تھے. ایک اضافہ اس میں یہ تھا کہ وہاں ایک ان کا پروہت مہنت بیٹھتا تھا جی, جس کے پاس تیر ہوتے تھے جو فال نکالتا تھا, قرا نکالتا تھا, اس کے وہ پیسے لیتا تھا اور سمجھا یہ جاتا تھا کہ یہ جو تیر نکلے گا یا قرا نکلے گا یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا. چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ میں طواف کرتے کرتے وہاں چلا گیا. میں نے کہا کہ زندگی کا اہم ترین فیصلہ کر رہا ہوں, قرا نکلواتا ہوں, دیکھتے ہیں قرا کیا کہتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں گیا, میں نے پیسے دیے, میں نے کہا قرا نکال. اس تو تیروں کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ لا, نعم اور کچھ پر خالی, نہیں, ہاں اور ایک تیر پر لکھا تھا کچھ نہیں. یہ تین چیزیں ہو سکتی تھیں, یہ کام کرو یا نہ کرو یا ابھی خاموش رہو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب قرآن نکلوایا تو پہلے قرے میں بھی وہی نکلا کہ نعم یہ ٹھیک ہے. پھر میں نے پیسے دیے, میں نے کہا پھر نکالو. پھر دوسری طرف قرآن نکلا تو پھر نکل آیا نعم ٹھیک ہے. گویا میں نے 7 مرتبہ قرآن نکلوایا اور 7 مرتبہ یہی نکلا کہ نعم ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا میرا دل مطمئن ہو گیا اور میں اس بات کے اوپر خوش ہو گیا کہ چلو میں نے جو فیصلہ کیا تھا یہ قرے بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں. اور میں نے وہاں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ میں اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جایا. تو لوگوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. یہ خود کہتا ہے کہ میرے کچھ دوست ایسے تھے جو سفر میں میرے ساتھ نہیں تھے, لیکن انہوں نے بعد میں دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو نے کیا کر دیا, یہ اس کا رواج ہے, اس کا کوئی چلن ہے, یا تو وہ مارے پیٹے جا رہے ہیں, ان کی کھالیں ادھیڑی جا رہے ہیں, یا ان کے کوئی رہنے کا نام مقام نہیں ہے اور تم نے اسلام قبول کر لیا. اس نے کہا جی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے, میرا دل اس کے اوپر گواہی دیتا ہے. اور پھر اپنے اس فیصلے کو لے کر جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچا تو راستے میں اس کے دوستوں نے اس سے کہا کہ رافع غالباً ان کا نام ہے, رافع تیرا وہ پہلے والا چہرہ نہیں ہے, اب تیری شخصیت دیکھنے میں پتہ لگتا ہے کہ وہ پہلے والی نہیں, وہ ایمان کا نور. ٹھیک ہے, تو نسلی مسلمان ہے نا, کافر سے مسلمان نہیں ہوئے. کافر سے انسان مسلمان ہو تو ایمان کی حقیقی لطف اور لذت کا اس وقت پتہ چلتا ہے, شخصیت میں اتر جاتا ہے یہ نور. تو انہوں نے کہا آپ کا چہرہ وہ نہیں ہے جو پہلے والا چہرہ تھا, وہ چہرہ نہیں. ہم اللہ کے رسول کے پاس گئے اور میں نے ان کو اپنے ایمان کی خبر سنائی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پڑھنے کے لیے, تلاوت کے لیے 2 صورتیں عطا فرمائیں. ان میں ایک صورت یہی سورہ یوسف تھی اور دوسری صورت جو تھی وہ سورہ اقرا جو پہلے نازل ہوئی ہے. ہاں, تو یہ 2 صورتیں انہوں نے عطا فرمائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورت بالکل اس وقت نازل ہوئی جب لوگ مدینے سے مکے کی طرف خود بخود سفر کرنے لگے تھے اور یہ دعوت مکے سے نکل کر مدینے تک اپنی خبریں پہنچا رہی تھی. تو میرے دوستو یہ عقل والوں کے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں. ما کان حدیث یفترا, یہ گھڑی ہوئی بات نہیں ہے. یہ کوئی گھڑا کس سے بلا گھڑے جاتے ہیں, یہ ڈرامے تصنیف کیے جاتے ہیں, فلمیں بنائی جاتی ہیں, ساری گھڑن تو باتیں ہوتی ہیں. یہ قصہ گھڑا ہوا نہیں, حقیقت پر مبنی بات ہے. کیا خوبصورت بات ابھی میں سن رہا تھا, ڈاکٹر اسرار نے کہا کہ مولانا مودودی نے جو بات کہی ہے کیا خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ تورات کو پڑھ کر دیکھیں, تورات میں یہ یوسف علیہ السلام جو تھے یہ تورات کے نبی تھے, بنی اسرائیل کے نبی تھے. انجیل کو پڑھ کر دیکھیں, سب میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے, لیکن قرآن حکیم نے جس خوبصورتی کے ساتھ اس قصے کو بیان کیا ہے, کیا بات, کوئی پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اور یہ زمین آسمان کا فرق ہے جی. تو یہ گھڑی ہوئی حدیث نہیں ہے. ولیکن تصدیق الذی بین یدی. انہوں نے پوچھا تھا نا یہ ابراہیم یہ تو شامی تھے اور یہ تو فلسطینی تھے اور یہ مصری کیسے ہو گئے, یہ سوال. تو کہا گیا ہے بھائی تاریخ کو پڑھ کر دیکھو, یہ قرآن کوئی نئی بات نہیں کرتا, وہی بات ہے جو خود تمہاری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے. تصدیق کرتا ہے بین یدی, جو اس سے پہلے تمہارے پاس موجود ہے اس کی یہ تصدیق کرتا ہے. وتفصیل کل شیء, اور ہر چیز کی تفصیل ہے, ہر چیز کی تفصیل ہے, اصول بیان کیے گئے ہیں. دنیا کی ہر مرض کا اس کے اندر علاج موجود ہے. کوئی جاننے والا تو ہو, سائنس کا ہر کلیہ یہاں سے نکلتا ہے, کوئی جاننے والا تو ہو. کبھی کبھی اس کے اصولوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ سائنس تو ابھی راستے میں یہ اٹامک ٹوئیاں مار رہی ہے. اللہ کے رسول نے جو بات آج سے 1400 سال پہلے کہہ دی تھی, ایسا ایسا سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے.
ہاں جی، تو تفصیل کل شیء. اور اللہ کے رسول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، وہ آخر عمر میں ایک کتاب لکھ رہے تھے، لیکن وہ کتاب لکھ نہیں سکے، اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. وہ لکھ رہے تھے کہ وہ ثابت کر رہے تھے کہ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو قرآن مجید کی تصدیق نہ کرتی ہو. دلائل کے ساتھ وہ ثابت کر رہے ہیں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، لیکن وہ اس کی چند سطریں چند صفحے انہوں نے لکھے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو میرے دوستوں، ہر چیز کی تفصیل اس کے اندر موجود ہے. دوسری بات یہ ہے، خدا یہ ہدایت ہے، یہ اصل ہدایت ہے. کوئی دوسری کتاب اس کے مقابلے کی ہدایت دینے والی نہیں. ہدایت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ راستہ دکھانا. یہ یہاں سے آپ کو پکڑتی ہے اور جنت میں چھوڑ آتی ہے اگر آپ اس کے پیچھے چلیں. اور پھر رحمت لقوم یؤمنون، یہ اس قوم کے لیے رحمت ہے جو قوم اس کے اوپر ایمان لاتی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ کو بیان کرتے ہوئے کوئی سستی، کوئی کوتاہی، کوئی اضافہ، کوئی کمی ہم سے ہوئی ہے تو اس کو تو معاف فرما، اور اس میں کوئی ہم نیکی کا اچھا کام کلمہ کہہ سکے ہیں تو اس کو قبول فرما، اور اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.